جیسا میں نے کہا کہ کل گزشتہ کل اس کا ایک معروضہ تھا جسے مکمل کرنا ہے، اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہر سال پورا سال جب شب جمعہ آتی ہے تو جن 3 موضوعات میں گفتگو کرتا ہوں اس کی تفصیل کرا اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ جو 3 موضوعات کے ہر شب جمعہ میں تفصیل کرتا ہوں، چاہے عام شب جمعہ ہو، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہو، شب قدر ہو، چاہے پہلے عشرے کی شب جمعہ ہو۔ تو اس سال ہمیں 2 شب جمعہ پہلے عشرے میں ملے، کل ہو گئی، آئندہ ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آئندہ شب جمعہ میرا جو اصل موضوع چل رہا ہوگا وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہوگا کہ اس موضوع کے بات کا موقع نہیں ملے گا جو میں ہمیشہ شب جمعہ بات کرتا ہوں۔ تو اسی کا ایک ٹکڑا شب جمعہ کا وہ 800 لیجیے، اور آج کی یہ رات محرم کے حوالے سے نائٹ بٹوین فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، یہ بہت اہم رات بن سکتی ہے ہمارے فیوچر، اور یہی میرا جملہ تھا جس کی میں آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ دین تو دنیا میں بہت سارے ہوں، اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ، اللہ کے پاس صرف ایک دین اور وہ ہے اسلام، اور چونکہ صرف ایک دین اللہ کے پاس ہے اس لیے یہ بھی اعلان ہو گیا سورہ آل عمران میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اللہ کے پاس دین ہے اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور دین کو اختیار کیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے۔ اور ہو سکتا کہ بظاہر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے والا یہ جو ایتھسٹ لوگ تمہیں بڑے اچھی اور بہت کامیاب نظر آئے، لیکن قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اینڈ اور انجام ان کا بہت برا۔ اور اللہ کے پاس کیونکہ یہی ایک دین اور اعمال قبول ہوں گے اسی دین کے عمل سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ میری آج کی تقریر شب جمعہ کی تقریر کو مکمل کرنے والی ہے۔ یہ جو سوال ہے اس کا جواب بعد میں آ جائے گا، لیکن وہ یہ کہ قرآن نے کہا سے کوئی عمل قبول نہیں۔ بہت سارے غیر مومن نیکیوں کے ایسے عمل کرتے ہیں کہ بعض مومنین بھی نہیں کرتے، ان کا کوئی ریوارڈ ہے، کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی کے کام میں تو مومنین سے زیادہ شاید غیر مومنین بلکہ ایتھسٹ لوگ نظر آئیں۔ تو یہ ایسا سوال ہے جو تاریخ شیعہ کے اہم ترین علماء میں سے ایک علامہ مجلسی سے ان کے قریب ترین شاگرد سید نعمت اللہ جزائری نے بھی پوچھا تھا، اور علامہ مجلسی نے اس کا ایک جواب دیا تھا حدیث معصوم کی روشنی۔ بعد میں بات ابھی تو خالی آیت کا ترجمہ۔ تو قرآن نے کہا کہ قبول وہی عمل ہے جو اسلام پر رہتے ہوئے کیا، اور کیونکہ اللہ کے پاس یہی ایک دین ہے تو رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اسی دین سے راضی۔ اب اس کے بعد قرآن نے ایک بات اور یہ جو میں ابھی دوسری بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے میرے کل شب جمعہ کے موضوع کو ایک طرح سے کمپلیٹ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہی ایک دین اللہ کے پاس ہے تو قرآن نے اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اس سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ اسلام کی ایک خصوصیت قرآن نے بتائی دین حق، لیکن کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ دنیا میں جتنے دوسرے دین ہیں ان پر یہ اسلام غالب آ جائے، اور یہ ہو کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف۔ سورہ صف وہی ہے جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے بنیان المرصوص، میں اس کی طرف جا نہیں رہا۔ 3 جگہ یہ آیت آئی، صرف سورہ فتح میں آیت کا آخری حصہ ذرا بدل گیا ہے، ورنہ شروع کے الفاظ ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ میرا اصل موضوع۔
کہ رسول اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دین حق کو، اس اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام غالب ہو گئے؟ اگر نہیں تو قرآن کریم کہیے گا۔ اب میرا کل کا جملہ یاد رکھیے گا جس سے مجھے آج بات کو آگے بڑھانا، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کا آغاز کربلا میں آقا حسین نے کیا تھا، اختتام زمانے کے امام کرے۔ یہ ایک جہاد چل رہا، آغاز آقا حسین نے کیا ہے، لیکن ابھی کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہوا، یہ چل رہا، اور یہ مکمل ہوگا زمانے کے امام کے آنے کے بعد۔ اب کربلا کا جہاد کیا، بہت ہی مختصر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ سارے موضوعات آپ زندگی بھر سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو بچائے، بہت مختصر، اسلام کو بچائے، لیکن کیوں بچائے؟ اسلام کو بچانے کا مقصد کیا؟ اسلام کو بچانے کا فائدہ کیا؟ اسلام کو اسی لیے بچایا تاکہ وہ ساری دنیا میں غالب آ جائے، ایک ہی دین حق پوری دنیا میں ہو جائے۔ تو اب بچانے کا کام حسین نے کیا، پھیلانے کا اور قائم کرنے کا کام امام زمانہ کریں گے۔ تو یہ ایک جہاد کے دو حصے ہوئے۔ اب میں اس کے حوالے سے ایک دو چھوٹی باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ، اب یہ بہت مشہور بات ہو گئی، جب آج سے 40 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو اتنا مشہور نہیں تھا۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ آپ عراق جاتے ہیں، آپ ایران جاتے ہیں، وہاں پہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں، معصومین کے روضے پہ جاتے ہیں، اور خالی معصومین ہی کے روضے نہیں ہیں، کچھ امامزادوں کے روضے بھی، اور خالی کچھ امامزادوں کے روضے نہیں ہیں، کچھ اصحاب امام کے روضے بھی۔ تو یہ چیزیں بہت مشہور ہو گئی ہے، اس لیے اس میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے میں اپنے اس جملے کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاد کو مکمل کون کرے۔ جتنے بھی روزے آپ دیکھیں گے، ایام ازا میں سیاہ علم، ایام ازا کے بعد سبز علم، لیکن کربلا سے ریلیٹڈ جتنے روزے ہوں گے ان سب سے صرف اور صرف سرخ علم رہ جاتا ہے، سرخ علم۔ اور اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تھا عربوں کا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی مارا جائے اور اس کے خون کا انتقام یا بدلہ نہ لیا جائے تو جب تک کہ اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس کے گھر والے اپنے گھر کے اوپر سرخ رنگ کا علم لگائیں۔ یہ سرخ رنگ کا علم نشانی اس بات کی ہے کہ یہ جو خون بہایا گیا ابھی اس کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے اور لیا جائے گا، ابھی تک نہیں لیا گیا، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اس کو معاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بدلہ لیا جائے گا۔ تو آپ کربلا سے ریلیٹڈ آپ کو جتنے بھی جہاد کربلا سے ریلیٹڈ جتنے بھی روزے ملیں، چاہے وہ آقا حسین کا ہو امام، چاہے وہ آقا عباس کا ہو امام زادی، چاہے وہ جناب غل کا ہو اصحاب امام، آپ کو سب پہ یہ سرخ علم نظر آئے گا جو کہ السلام علیکم یا سار اللہ ومن صالح۔ آقا حسین کو آپ سلام کرتے ہیں کہ آقا آپ کو سلام، آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے۔ تو اب یہ جو بدلہ لینا ابھی مکمل نہیں ہوا، اسی کا نام امام زمانہ ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کل کہ اس حوالے سے بار بار ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر نماز کے بعد جو امام زمانہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے اس پر یہ پیغام آتا ہے، الامان علمان من فتنۃ الزمان، امام زمانہ وجود۔ یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ کا موضوع ہمارے لیے بہت اہم موضوع ہے، جس نے جو آیت میں نے کل بھی تلاوت کی، آج بھی تلاوت کی، غدیر خم کی آیت ہے نا کہ رضیت لکم الاسلام ابھی، جس نے مولا علی کی ولایت کو مانا اسے امام زمانہ کو ماننا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ ہمارے بہت مشہور مسجد آغا محسن الحکیم کے زمانے کی، لیکن جب کہ یہ واقعہ آئے اس وقت وہ اتنے بڑے مسجد نہیں بنے تھے۔ آغا عبدالکریم زنجانی وہ ہندوستان کے دورے پہ آئے تھے، یہ بات ہے اب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا، پورا بر صغیر ایک ہی تھا، وہ یہاں پہ آئے تھے، لاہور میں ان کی ملاقات، وہ بعد میں مسجد بنے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان کی مسجد سے پہلے کی، لیکن تھے بہت اہم آدمی اور بہت مشہور آغا عبدالکریم زنجانی۔ وہ جب لاہور آئے تھے تو وہاں ان کی ملاقات علامہ اقبال سے بھی ہوئی، اور علامہ اقبال سے آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال نے تو ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، اور ملا صدرہ شیرازی کے فلسفے میں بڑی ان کی ریسرچ ہے۔ تو وہ ملنے گئے آغا عبدالکریم زنجانی سے، بہت معروف اور مشہور شخصیت تھی اپنے زمانے۔ کون سا زمانے؟ یہی علامہ اقبال کے زمانے۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ باقی تو آپ لوگوں کے سارے عقیدے ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں،
اور یہ کہ مولا علی کی فضیلت کو جس طرح سے علامہ اقبال نے بتائی ہے ہر آدمی جانتا ہے اور وہ سارے کے سارے سمجھ میں آتے ہیں. امامت بھی سمجھ میں آتا ہے, امام زمانہ کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک امام جو غائب بھی ہو اور اتنے 100 سالوں سے وہ موجود بھی اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے غائب بھی, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس اس کو دل قبول نہیں کرتا, باقی ساری چیزیں ٹھیک. تو آغا عبدالقیوم زنجانی نے جملہ کہا, وہ جملہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم آپ سے امام زمانہ کو ماننے کا مطالبہ بھی نہیں کرتے, آپ پہلے 11 مان لیجیے یہی کافی. اب اس کے اندر کیا کہا کہ جس نے مولا علی کی ولایت مانی, مولا علی کی ولایت کیا, مولا علی کی ولایت یہی تو ہے نا کہ اسلام کو بعد رسول ایک محافظ چاہیے جو اسلام کی حفاظت بھی کرے اور اسلام کی تبلیغ بھی کرے. تو اگر اس فلسفے اور عقیدے کو مان لیا تو ہر دور میں ایک ایسا ہونا چاہیے خود بخود امام زمانہ کو ماننا پڑے گا. میرا موضوع براہ راست امام زمانہ نہیں ہے, لیکن ایک خاص وجہ سے یہ چند جملے میں نے کہے کہ جو خبیر خم کو مانتا ہے وہ امام زمانہ کا یا تو خبیر کو نہ مانے یا اس انداز سے مانے جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں کہ خبیر خم کا مطلب ہے مولا, مولا کا مطلب ہے دوست, علی سے دوستی رکھو, اس انداز سے مانے تو الگ. لیکن جو علی کا مطلب مولا کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رسول کا جانشین ہوگا, اسے امام زمانہ کو ماننا پڑے گا. اب آئیے اہم مسئلہ, آپ لوگ ذرا آگے بڑھ جائیں پلیز, اس لیے ذرا آگے بڑھ جائیے پلیز, کیپ موونگ, آگے بڑھتے جائیں پلیز. کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک ضرورت نہ ہو بلکہ پیچھے بیٹھے. آج یہ کہہ رہے کہ ضرورت ہے, کل کی آنے والے کل سیٹرڈے کو بھی ہوگا, سنڈے سے آپ آرام سے بیٹھیے گا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرا ایک تسلسل رہے گا جس کے اندر شاید آپ کو فلوات کا وقت بھی نہ ملے, ناروں کا وقت بھی نہ ملے, جس کا خلاف نہیں, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے مسلسل بات. تو غدیر قوم اگر علی کی ولایت اور امامت کہلانے تو زمانے کا امام ملے گی. اب آئیے بہت بڑا مسئلہ, اب وہ مسئلہ کربلا کے حوالے سے سمجھنا. پوری تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پھر امام زمانہ کا موضوع اگر آج بھی کمپلیٹ رہ گیا تو آنے والے کل کو بھی تو اس طرح تو ایک پورے عشرے کا اوقات بنا جائے گا. کربلا کے حوالے سے, کربلا کے واقعے سے پہلے آپ سنتے کہ کربلا سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو آقا حسین کا انتظار کر رہے تھے, یعنی اس زمانے کے لینگویج میں بات کریں کہ آقا حسین کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ کوفے والوں کے لیے تو حسین آئے, حسین مدینے میں, حسین مکے میں خط کے خط لکھے جا رہے, گولیاں بڑھ گئی, اور ایسی گولیاں جس سے لے کے حسین کربلا میں آئے تھے اور عاشور کی صبح ان کو دکھایا بھی تھا کہ دیکھو تمہارے یہ خط میرے پاس موجود. اس میں ایک آدمی تو بہت اہم ہے لیکن وہ پھر میرے اصل موضوع میں اس کا واقعہ آئے گا آگے. تو اب یہ سب انتظار کر رہے, مگر یہ انتظار کرنے والے جب آقا حسین واقعان آ جائے کوفے یا کوفے کے قریب تو انہی لوگوں نے آقا حسین کا ساتھ چھوڑ دیا نا. آقا حسین کا ساتھ لیجیے, وہ جملے یاد رکھیے. نمبر 1, یہ خط لکھنے والے جو اس شدت کے ساتھ آقا حسین کو دعوت دے رہے کہ غالباً پورے 12 اماموں میں اس شدت کے ساتھ کسی امام کو دعوت نہیں دی گئی, لیکن جب آقا حسین ان کی دعوت قبول کر کے آ رہے تو یہی لوگ آقا حسین کا ساتھ چھوڑ رہے. لیکن یاد ہی بات, خالی ساتھ نہیں چھوڑ رہے, ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو لشکر یزید کو جوائن کر کے حسین کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں, یعنی پہلے بلا رہے ہیں اور جب وہ آ گیا تو بجائے اس کا ساتھ دینے کی نیوٹرل بھی نہیں بنے, ویسے نیوٹرل بننا بھی غلط تھا, اس لشکر یزید میں شامل ہوئے. تبھی تو آقا حسین ان کے نام لے کر عاشور کی صبح کہ تمہارے خط تو میرے پاس موجود ہے. تحریر بھی زبانی بات کا تو آدمی انکار کر دیتا ہے, مجھے میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا, تحریر میرے پاس موجود ہے. تو ایک ہمارے سامنے کربلا کے واقعے کے حوالے سے ایک پیغام کیا رہا کہ انتظار کرنے والے, دعوت دینے والے, بلانے والے اور یہ کہہ کر بلانے والے, یہ نہیں کہا کہ آپ آ جائیے ہمارے روحانی سرپرست بن جائیے, ہمارے مینٹور بن جائیے, ہمارے حاکم بنیے, ہمیں آپ کی حکومت چاہیے ہے جو ہم زمانے کے امام کو یہی کہہ کے کو بلاتے ہیں نا. اور وہ مخالف. ایک بات. دوسری بات, ہم یہی کوفے والوں میں سے بات ایسے جنہوں نے بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے ذرا سے سسٹم صحیح ہونا چاہیے ورنہ مجلس
पढ़ते पढ़ते मैं रुक जाता हूँ तो एक तसल्सल टूट जाता है, मुझे नहीं पता कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है। मतलब मर्दों में तो आ रही है, खवातीन पर तो है, वो वैसे भी बातें ज्यादा करती हैं। बात मैं याद कर रहा था कि करबला के हवाले से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात वो ये है कि कुछ ऐसे लोग भी बुला तो रहे। ये है मेरा असल जुमला जो कल शब जुमा का रह गया। पहला वाला जुमला बुला के छोड़ दिया, वो बात में आता रहेगा। लेकिन एक दूसरा जुमला कि हुसैन को बुला तो रहे कूफे वाले, लेकिन खाली बुला रहे, मारिफत कोई नहीं, ये नहीं पता कि हुसैन कौन। इसका नतीजा क्या निकला? देखिए जरा सी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक बात हो जाती। नतीजा क्या निकला कि जब इब्ने जियाद आ गया कूफे में, यजीद ने फौरन गवर्नर कूफा चेंज किया। इब्ने जियाद जो बसरे का गवर्नर था उससे कहा बसरा भी संभालो, कूफा भी संभालो, और ये कूफे में आए। अब जब कूफे में एंटर हुआ, आपने जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के मसाइल की ये जुमला बहुत सुना। जब ये कूफा में एंटर हुआ तब ये सोचता हुआ आ रहा था कि कूफे में यजीद के खिलाफ ये अपराइजिंग हो रही है, इतने लोग खिलाफ हैं। अब इसके अंदर इनके लीडर कौन है, बड़े बड़े कौन लोग हैं, उनको पकड़ना होगा तब मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल नया हूं कूफे के लिए, मुझे क्या पता मैं कैसे इनको पहचानूंगा। अब ये वो सोचता हुआ कूफे में एंटर हुआ। अब कूफे वाले वो जो आका हुसैन को खत लिख के बुला रहे वो कूफे वाले इंतजार इस तरह कर रहे थे कि कूफे का जो दरवाजा जहां पे आप जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के बेसर के लाशे को कुछ दिन के लिए लटकाया भी गया, वो दरवाजे पे जाके देखते थे हुसैन आ गए कि नहीं आए, आका हुसैन आ गए कि नहीं आए, इमाम हुसैन आ गए कि नहीं आए। देखा एक मुसाफिर आ रहा और उसके चेहरे पे नकाब। अभी छोटी छोटी बातों की वजाहत मुझे कुछ शर्मिंदगी होती है, आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों के सामने ये बातें कहते हैं। डेजर्ट में सफर करते वक्त मर्द भी अपना चेहरा छुपाते हैं, वो जो रेत पे सैंड वगैरह है, तो औरतें की बात तो छोड़िए। तो अब ये चेहरे पे नकाब डाल के आया। लोगों ने कहा कि हम हुसैन को बुला रहे हैं, ये नया आदमी आया, यही आका हुसैन। चुनाचे कूफे के दरवाजे से गवर्नर हाउस तक जो रास्ता था, वही गवर्नर हाउस जो आज भी इमाम अली के घर और मस्जिद कूफा के दरमियान खाली जमीन, बोर्ड भी लग गया है अब तो वहां पे। इस पूरे रास्ते अब कूफे में लोग खबर फैली, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। ये शोर सुनकर बाकी लोग भी घरों से निकल आए। तैयार बैठे थे ना, हमने खत लिखा एक नया आदमी आ गया है, चेहरे पे नकाब है, चेहरा नजर नहीं आ रहा, ये हुसैन। और वहां गवर्नर हाउस पहुंचने तक इब्ने जियाद ने खूब पहचाना। ये लोग हैं जो आगे आगे लीड कर रहे हैं, मजमे को नारे लगा रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं। जो काम मुझे कूफे में पहुंचकर गवर्नर बनने के बाद पता नहीं 1 महीना लगता, 2 महीने लगते इन लोगों को ढूंढने में, वो तो पहले घंटे में ही पता चल गया कि कौन कौन लोग इस वक्त बहुत जोशी थे। फिर जो उसने किया वो किया, लेकिन अर्ज करने का मकसद है कि बुलाया, लेकिन मारिफत नहीं थी, पहचान नहीं थी कि हुसैन जब आएंगे तो हुसैन को कैसे आप पहचानेंगे। जो आगे का यही आका हुसैन। और सारा कूफा निकल आया। तो कूफे के लोगों की 2 किस्में हो गई। अच्छा, कूफा इतना बुरा शहर नहीं है, लेकिन ये जब अवामी मजमा जो है ना वो एक तरफ बहने लगता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को खामोश रहना पड़ता। 2 किस्में हो गई। एक वो लोग थे जो बुलाया, बुलाने के बाद ऐसी गद्दारी की कि तलवार लेके हुसैन के खिलाफ करबला पहुंचे। दूसरे वो लोग जिसको हम आज की जबान में कह सकते हैं साइलेंट मेजोरिटी, जिन्होंने बुलाया तो बड़े जोश से था, लेकिन मारिफत या पहचान उनके पास कोई नहीं थी। चुनाचे जो आया उसको उन्होंने आप इमाम हुसैन मान लिया और फिर मुस्लिम इब्ने अकील वाक़या। अब आखिरी इमाम, उसके हवाले से हमको ये ना फितनत ज़मान, अलमान अलमान में फितनत ज़मान, उस फितने से बचा। इमाम का आना लफ्ज बहुत बुरा है, लेकिन अरबी का लफ्ज है उर्दू में बुरा, कि इमाम जमाना का आना फितना बनेगा। नऊज़ बिल्लाह, फितना उर्दू वाला नहीं, ये लफ्ज मुझे खुद अच्छा नहीं। इम्तिहान, एक आजमाइश, अरबी में फितना कहते इम्तिहान को, आजमाइश को। तुम्हारा माल फितना, तुम्हारी औलाद फितना, ये कुरान की आयतें यानी आजमाइश है, इम्तिहान है। इसके जरिए अल्लाह तुम्हें टेस्ट करता। तो इमाम जमाना का आना एक इम्तिहान बने। अब वो इम्तिहान इन मानों में कि कैसे पहचानेंगे, ये ना होने पाए जो करबला में हो गया, वो एंटी क्लाइमेक्स ना होने पाए। और ये बात उन लोगों की है कि जो इमाम को बुला रहे हैं, भाई जो बुला ही नहीं है, जिनका कोई इमाम से ताल्लुक ही नहीं, जिनका ये मौजू ही नहीं है कि कोई इमाम जमाना है कि नहीं, उनका मसला नहीं है। मसला तो उनका कूफे वाले जो बुला रहे हैं।
مسئلہ ان کا جو بلا رہے ہیں، تو ان کو یہ دو چیزیں سمجھنا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بلا تو رہے، بعد میں ہم کسی وجہ سے ویسٹرن انٹرسٹ مخالفوں کے ساتھ مل جائیں گے تو خیر بہت کم لوگ ہوں. لیکن یہ دوسری والی چیز کہ ہم بلا تو رہے لیکن ابھی ہمارے پاس وہ معلومات ہے، وہ معرفت ہے. مقداد ابن اسود ایک بہت عظیم صحابی، اتنے عظیم صحابی کہ حدیث تو یہی ہے کہ اصحاب رسول میں وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں فضیلت کے اعتبار. سلمان ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 حاصل کیے. ابو ذر نے 10 میں 9 حاصل کیے. مقداد نے 10 میں 8 حاصل کیے. اب آج کل کی دنیا میں طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے جب فیڈ بیک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں 10 میں سے آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ 10 آؤٹ آف 10. تو یہ والی ٹرمینالوجی اسلام میں کب سے آ گئی ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10 آؤٹ آف 10، مقداد 8. لیکن ایک حدیث ہے کہ ایک خاصیت سے مقداد سلمان سے بھی افضل ہے. وہ میں اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نکلا جا رہا ہے. اصل موضوع جو ہے یہ آج اگر مکمل نہیں ہوا تو میں تیسری مجلس تک اس کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں. تو مقداد ان کا بھی یہی جملہ، جب کسی نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو رسول اللہ کا زمانہ پایا، ہم بدقسمت ہے رسول کے بعد پیدا ہوئے. کہا ہو سکتا ہے تم خوش قسمت ہو کہ رسول کے بعد پیدا ہوئے. ان کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ابو جہل اور ابو لہب کی فوج میں شامل ہوتے، یا منافقین مدینہ عبداللہ ابن ابی کی فوج میں شامل ہوتے. جس کو تم اپنی بدقسمتی کہہ رہے ہو سکتا ہے یہی تمہاری خوش قسمتی ہو. زمانے کے ایمان کے حوالے سے یہ پیغام کہ اتنی تیاری ہونا چاہیے. اب آئیے آخری بات جو مجھے عرض کرنا، جو میں نے کل آدھی کہی تھی آج مکمل کر رہا ہوں. زمانے کے امام کی ولادت میں جناب نرگس خاتون کا ایک بہت ہی اہم میسج ہے جو خاص ہماری لیڈیز کے لیے، لیکن جو کہ میں اکثر مجلسوں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. اور آج کا ہمارا موضوع جو لیڈیز کے حوالے سے نہیں ہے تو بعد میں آئے گا. یہ نرگس خاتون کے حوالے سے بہت اہم میسج وہ آئے گا بعد اسی عشرے میں انشاءاللہ میں زندہ رہا تو. لیکن امام کے حوالے سے ایک بات یہ کہ جتنا زیادہ ہم لوگ ریلائز کرنے لگے ہیں سائنس آف ظہور، یہ سائنس آف ظہور کہاں سے آئے؟ یہ بھی معصومین نے بتایا. یہ ساری حدیثیں امام کی طرف سے، لیکن ہم اس پہ کچھ زیادہ ہی ریلائز کر رہے ہیں. کل رات میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تھی، آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کے لیے جھوٹا امام بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر ہم سائنس آف ظہور پہ بہت ریلائز کریں. اب میں پہلے ایک چھوٹا سا جوک نما واقعہ سناؤں، اگر کہ واقعہ ریئل لیکن ایک جوک جیسا. حوضہ میاں نے جب اشرف میں کسی کے گھر میں چوری ہو اور تقریباً فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے چور آیا تھا اور چوری کر کے چلا. چور عموماً ایسے ہی وقت پہ آتے ہیں. جب یہ خبر اس زمانے کے ایک بڑے مقدس عالم کو یہ ایک الگ علماء کی ایک الگ قسم مرجعیت ہوتی ہے، اس کا تو ویژن ہی اتنا بڑا ہوتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس سے شکست آتی ہے، لیکن کچھ لوگ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو مرجع نہیں ہوتے لیکن تقدس تقویٰ، انہوں نے اس خبر پہ بلیو کرنے سے انکار کر دیا کہ جھوٹی خبر. اس آج پر بریک نیوز ہے تو ریزن پوچھا گیا کہ اس میں کیا چیز جھوٹ ہے. ایک مومن کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، یہ کون سا دنیا کا ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے؟ نہیں، باقی ساری باتیں صحیح ہیں. جو ٹائم تم بتا رہے ہو اس میں چوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تو نماز شب کا وقت ہے. اب آدمی نماز شب پڑھتے کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ چوری کرنے جائے؟ تو اب اپنے ماحول کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی چور بھی ہے تو وہ نماز شب پڑھ رہا ہوگا، چوری تو نہیں کر سکتا. یہ جو چھوٹا سا جوک نما واقعہ ہے یہ میں نے کیوں پڑھا؟ وہ اس لیے پڑھا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ نماز شب کا وقت ہے اس لیے چوری اس وقت پاسبل نہیں ہے. زمانے کے امام کے حوالے سے ایک اور اینگل سے دیکھا، ہمارے یہاں سائنس آف ظہور ایک چیز جس پر میں کل رات کو بات کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی. اور وہ دوسری چیز کیا کہ امام کے ظہور کی جو تفسیر ہمارے آج کل بتائی جا رہی ہے، آج کل بہت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پر یوٹیوب پر بہت کھلے. اس میں معصومین کی حدیثوں ہی کی روشنی اتنی تفصیل آ گئی. آخر معصومین نے کتنی تفصیل بتائی؟ یہ بتایا ہے کہ زمانے کا امام کس مہینے میں آئے گا، منتھ. یہ بتایا ہے کہ امام کس ڈیٹ کو آئیں گے. یہ بتایا ہے کہ امام کس ڈے آف ویک میں آئیں گے.
یہ بتایا ہے کہ امام کس ٹائم پر آئیں گے, یہ بتایا ہے کہ امام کس جگہ پہ آئیں گے. یہ ساری چیزیں حدیثوں میں. جیسے آج جمعے کا دن ہے تو آپ حضرات نے اگر نماز جمعہ میں شرکت کی ہے تو, اور اگر نماز جمعہ میں نہیں آئے ہیں اور خود ظہر کی نماز فرادہ پڑھی ہے تب بھی. آج ہم لوگ امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں کہ جمعے کا دن امام زمانہ کا دن. وہ زیارت کا ایک جملہ کہ آج کا دن وہ ہے کہ متوقع ہو کہ یہ ظہور والا آج ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور جمعے کا دن. اب یہ ایکسپیکٹڈ کے لفظ کو یاد رکھیں, یہ میرا اصل موضوع. تو اب یہ اتنی تفصیل بتائی گئی, لیکن اس تفصیل کا ایک نقصان بھی ہے. نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معصوم نے غلط بتایا, ہم نے غلط سمجھا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس طرح سے اس کو سمجھ لیا کہ ہو سکتا. اچھا نہیں, پہلے میں جملہ پورا کروں. یہ جو تفصیل بتائی گئی ہے اس کے ساتھ شرط, اس کے ساتھ ایک وضاحت بھی امام کی طرف سے کہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی. فرائیڈے کو امام ظاہر ہوں گے کیا نہیں, سیٹرڈے کا بھی چانس, سیٹرڈے کا جو چانس ہے وہ بھی یقینی نہیں. ہو سکتا ہے کہ منڈے کو امام آ جائے. 10 محرم کی ڈیٹ آئی کا یہ بھی ضروری نہیں, چینج ہو سکتا. بلکہ بعض روایتوں میں تو 23 رمضان کی ڈیٹ تھی. محرم کا مہینہ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, وہ رمضان بن سکتا ہے, ہو سکتا ہے رمضان بھی نہ ہو. رجب کا مہینہ ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے, بجائے فجر کے مغرب کے وقت امام. جگہ بھی چینج ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے مکے کے بجائے کہیں اور سے ظاہر. بلکہ ایک حدیث کا ایک انٹرپریٹیشن بعض علماء نے یہ کیا, مراجع نے نہیں, مجتہدین نے نہیں, بہت بلند پائے والے علماء نے نہیں, ذرا سا اس کو ہم کہیں گے کہ مڈل. وہ کیا, کون سی حدیث کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو سورج مغرب سے نکلے گا. اب یہ حدیث اب بالکل یہ پاسبل ہے سائنٹیفکلی کہ سورج مغرب سے نکلے, یعنی زمین کا روٹیشن اگر کچھ دیر کے لیے الٹا ہو جائے. اس پہ میں بات نہیں کر رہا, یہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے. کل میں نے کہا کہ مجھے انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال مجھے معلوم ہے کہ پاسبل ہے. گوگل پہ جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے چانسز ہیں. سورج مغرب سے, اب اس کا ایک مطلب تو یہی, یہ جو سورج ہم کو نظر آتا ہے یہ مغرب سے نکلے, اور یہی زیادہ ہمارے یہاں مشہور یہی. مگر اس کا ایک اور انٹرپریٹیشن بھی, اور وہ یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو سورج کہا گیا ہے اسلام کو, کہا کہ اسلام جو ہے وہ مغرب سے پھیلے گا. آخری زمانے میں اسلام کا مرکز مغرب بنے گا, ویسٹرن کنٹریز, وہاں سے اسلام پھیلے گا. اب اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی ڈیوٹی آ رہی ہے. جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی آ رہی ہے, لیکن پھر آج یہ میرا آج کا موضوع نہیں, آئندہ موضوع بنے گا کہ ویسٹ میں بیٹھ کر آپ کی ڈیوٹیز نہیں کریں. لیکن یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. بعض روایتوں میں اسلام کو سورج کہا گیا, جیسے سورج اندھیرے کو دور کر دیتا ہے, ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. سورج کے اتنے سارے بینیفٹ ہیں, یہ اسلام ہے. اور تیسری روایت یہ ہے والشمس وضحاہا, قرآن کا سورہ ہے نا, والشمس وضحاہا, والشمس کہا گیا ہے پیغمبر کو. تفسیر ہے یہ ساری حدیثیں, ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک حدیث پڑھ کے اس کا سلسلہ سند پڑھ کے پھر نتیجہ نکالوں. سورج رسول کو کہا گیا, والقمر اذا تلاہا, اور چاند مولا کو کہا گیا. تو آپ امام زمانہ یاد رکھیے گا کہ وہ وارث رسول ہیں, جانشین رسول, چنانچہ وہ سورج امام مغرب سے ظاہر ہو. یہ انٹرپریٹیشن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کیسے کی کسی عالم نے, ایسے کی کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا کہ یہ ضروری نہیں ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ امام مکے ہی سے ظاہر. جگہ بدل سکتی, مہینہ بدل سکتا, ڈیٹ بدل سکتی ہے, ڈیٹ یعنی 10th of محرم, ڈے آف ویک چینج ہو سکتا ہے, بجائے فرائیڈے کے سیٹرڈے, سنڈے, ویسے سیٹرڈے کی بھی بہت ساری حدیثیں, اور ٹائم چینج ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو اگر ہمارے علم میں نہ ہو, ہمیں وہی پرانی بات یاد ہو کہ امام عاشورے کو آئیں گے, مکے سے ظاہر ہوں گے, تو نتیجہ کیا ہو کہ اگر امام آگے بیٹھنے سے وہ جو عالم نے کہا نا کہ وہ نماز شب کے وقت میں چوری ہو ہی نہیں سکتی, ہم صرف اس لیے امام کو منع کر دیں گے یہ امام نہیں, کہ امام کو تو جمعے کو آنا چاہیے تھا, جو ویڈنسڈے کو آ رہا ہے وہ امام نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا, یہ فتنہ ہے آخری زمانے کا. اتنا زیادہ ان حدیثوں پہ رلائی, نعوذ باللہ میں حدیث کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن حدیثوں میں خود یہ کہا گیا
کہ جب قرآن کی آیتیں نسخ ہو سکتی ہیں، ایک حکم آیا بعد میں چینج ہو سکتا ہے، ہماری حدیثوں میں بھی نسخ ہوتا ہے، بلکہ اللہ جو یونیورس چلا رہا ہے نا اس میں بھی چینج آ جاتی ہے۔ کئی روایتیں ہیں کہ نہیں آپ صدقہ کیوں دیتے ہیں، آپ دعا، کل کا موضوع دعا، کیوں دعا؟ اسی لیے کہ اللہ نے ایک حکم دیا، چینج ہو جائے گا آپ کی دعا سے۔ ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا تو لکھ ہی دیا، اللہ بھی اس کو چینج نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہونا۔ دعا تو بیکار، ہم بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفا دے دے، فائدہ کیا اس دعا؟ اگر یہ لکھا ہے کہ بیمار ہی رہے گا تو دعائیں کر کر کے تھک جائیے، تب یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ نے لکھا کہ اس کو 6 مہینے کے بعد شفا ملے گی تو دعا کا فائدہ کیا؟ وہ تو ویسے ہی ملنے والی ہے بغیر دعا کے۔ اللہ کائنات کا نظام بھی چینج کرتا ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اب ایک مسئلہ یہ کہ اگر ہم، اب یہ جو میں نے باتیں کہی نا یہ ہمارے بہت مشہور باتیں، جمعے کو آئیں گے، 10 محرم کو آئیں گے، فجر کے وقت آئیں گے، مکے سے آئیں گے، اور بہت زیادہ میں احتیاط سے بات کروں تو 60-70% ایسے ہی ہو، لیکن یہ سب چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں اسی حوالے سے ایک بات اور یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے۔ اگر یہ اتنا ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ ہو تو جمعہ گزر گئے، اب آپ کہیں 6 دن تو امام آنے والے ہیں، الحجر کہنا بھی بیکار ہے، اجل اللہ کہنا بھی بیکار ہے، کیونکہ جمعے کو آنے والے ہیں۔ ہم کہیں گے جلدی آ جائیے تو جلدی تو آ ہی نہیں سکتے، وہ تو جمعہ ہی رکھا ہوا۔ یا یہ کہ فرض کیجیے کہ عاشورہ کا دن گزر گیا، اب آپ نے کہا 1 سال تک تو کوئی دعا کا فائدہ ہی نہیں، امام آئیں گے تو عاشورہ کو آئیں گے، یہ عاشورہ گزر گیا تو اب 350 دن اور ویٹ کرو، پھر امام آئیں گے تو 350 دن الحجر اجل اللہ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ تو آئیں گے وہی عاشورہ کے، یہ عاشورہ گزرا تو اگلے عاشورہ تک آرام سے بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو انسان کو ذرا سا امام سے غافل بھی کر دیتی۔ اور ابھی نہیں، ابھی آپ حضرات تو اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر وقت تیار بیٹھے، لیکن جب کبھی دشمن کی یہ پلاننگ ہوگی کہ کس طرح سے قوم کو اجتماعی طور پر گمراہ کیا جائے تو انہی چیزوں کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ، اور مسئلے کا دوسرا حصہ ہے کہ استعمال کیا جائے گا سائنس آف ظہور، جو کل میں نے بات کی کہ آج کل ہمارے بچوں کی ایک ہابی ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام۔ اچھا بھی جو میں نے جملہ کہا نا کہ دشمن بھی ایک سازش کرے، جو کل میں نے جملہ کہا پہلے امام اصلی سچے حقیقی امام برات سے پہلے 12 30 یا 40 جھوٹے امام آئے، یہ حدیث لوگوں کو معلوم ہے، جھوٹے امام کو آئے۔ اب وہ جو جھوٹے امام ہیں ان میں سے کچھ تو خود ہی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو امام کہیں، کچھ کو بنایا جائے، اور تاریخ میں یہ گزر چکا۔ میں بہت چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا ایک ٹائٹل ہے جو ہمارے یہاں ذرا کم مشہور، لیکن زیارت عاشورہ میں آئے۔ زیارت عاشورہ کتنی اہم زیارت ہے آپ کو معلوم، اس میں امام زمانہ کا ایک ٹائٹل آیا ہے امام منصور۔ امام کا ٹائٹل ہے منصور، منصور مانے جس کو فتح اور نصرت ملے، جس کو اللہ جس کی نصرت کرے، جس کی مدد کرے، منصور، یہ امام زمانہ کا ٹائٹل۔ اب ایک حدیث اس وقت موضوع سے ہٹ کے بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ سن لیجیے پھر میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ اور وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں یہ کہ منصور کا لقب جو ہے یہ اللہ نے 2 شخصیتوں کے لیے رکھا، ایک کے لیے دنیا میں رکھا ہے، ایک کے لیے آخرت یعنی قیامت میں رکھا۔ دنیا میں منصور کا لقب رکھا ہے زمانے کے امام کے، آخرت میں منصور کا لقب ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بعض ایسے نام ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں اتنے مشہور نہیں، جیسے پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور کنیت ہے ابو القاسم، دعائے توسل شروع ہوتی ہے ابو القاسم، لیکن معصوم امام کا سوال یاد ہے نا کہ اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے امام کی حدیث ہے جن سے آزاداری کے حوالے سے سب سے زیادہ اسٹرانگ حدیث آئی ہے ریان ابن شبیب۔ کل راوی آیا تھا، امام اس کا نام نہیں لیتے تھے، اکثر یہی کہتے تھے یہ اپنے شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اے شبیب کے بیٹے، عزا کرو غم کرو، جو کل آپ نے سنا۔ تو آخری امام سے حدیث آئی ہے، راوی سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم کا مطلب ہے قاسم کا باپ۔ راوی نے کہا جی معلوم، اللہ کے رسول کی پہلی اولاد
बड़ा बेटा कासिम था। आप में से जो लोग हज पर जा चुके हैं या जो लोग उम्रा कर चुके हैं, एक कब्रिस्तान मदीने में है जन्नतुल बाकी और एक कब्रिस्तान मक्के में है जन्नतुल माला, जिसे हम लोग उर्दू में जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं। मदीने के कब्रिस्तान की ज़ियारत तो सब करते हैं क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने। मक्के के कब्रिस्तान को बहुत से लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि वो जरा दूर है, वहां पैदल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल मारिफत रखने वाले वहां जाते हैं। उस कब्रिस्तान में पैगंबर के बुजुर्ग दफन, तो जनाब खदीजा की कब्र के बिल्कुल बराबर एक छोटी सी कब्र है, कब्रिस्तान खुला हुआ, मर्दों को जाने की इजाजत है, आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक छोटी सी कब्र है जनाब कासिम, ये रसूल के बड़े बेटे। बल्कि इन्हीं की जब मौत हुई थी तो कुरैश ने ताना दिया था कि ऐ रसूल तुम तो अबतर हो गए, यानी बे औलाद हो गए, अब तुम्हारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। तो कुरान ने कहा इन्ना अपना कल कौसर फसल रब्बिका बना इन्ना शाने अका हुवल अबतर। मैं ज्यादा इसकी तशरीह में नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत मशहूर बात भी है और वक्त भी नहीं। तो जनाब कासिम बड़े बेटे, रावी ने कहा बड़ा समझ में आता, आपके घर के बड़े बेटे का नाम कासिम था तो इसलिए रसूल खुदा की कुनियत है अबुल कासिम, कासिम के बाद इमाम ने कर दी। ये जाहिरी एतबार से है ताकि मुसलमानों में ये कुनियत मशहूर रहे। असल में अबुल कासिम हमारे जद को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कासिम है कि किसका टाइटल, कासिम के बाबा। कासिम किसका टाइटल? कासिम मौलाए कायनात का टाइटल है, क्योंकि कासिम के माने तकसीम करने वाले। ये इमाम वजाहत कर रहे हैं, कासिम के माने तकसीम करने वाले, जो कि हमारा जद सैयद असगर, दुआए मुतबा में मौला को सैयद असगर कहा गया है ना, हमारा जद मौलाए कायनात वो कयामत के दिन जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा ना। ये जन्नत वाले हैं, ये जहन्नम वाले हैं, ये तकसीम कौन करेगा? अली करेंगे। अली का लक़ब है कासिम, चुनांचे पैगंबर को अबुल कासिम अपने बेटे के हवाले से नहीं कहा जाता है, मौला के हवाले से कहा जाता है कि वो मौला के बाबा। और कासिम जो है ना, दो तरीके से अरबी में आता है, सीन से एक स्वाद से। तो ज्यादा ही गाढ़ी उर्दू बोल रहा हूं। दोनों मौला के लक़ब, दोनों मौला के लक़ब है। सीन वाला कासिम भी स्वाद वाला। रमजान में आप दुआ इफ्तिताह पढ़ते ना, कासिम जब्बारीन, अल्लाह का नाम है स्वाद वाला कासिम। स्वाद वाले कासिम का मतलब है कमर तोड़ने वाला। मौला का लक़ब है कासिम सीन से कयामत के दिन जब जन्नत और जहन्नम को तकसीम करें। मौला का लक़ब है कासिम स्वाद से, जब मक्के की गलियों में पैगंबर पर तबलीग रिसालत के दौरान बच्चों को पीछे लगा के हमला किया गया तो अली ने खजूर की गुठलियों के जरिए बच्चों की कमर तोड़ी थी। मैदान ओहद में जब अली पैगंबर के लश्कर से निकले थे तो मक्के के वो बच्चे जो अब जवान होके काफिरों के लश्कर में थे, अली को देख के कहा जा कासिम होना, जा कासिम होना। अरे ये तो वो आ गया जो बचपने में हमारी कमर तोड़ चुका। तो अली का लक़ब कासिम स्वाद वाला है, कमर तोड़ने वाला, जो ये मक्के के बच्चों की कमर तोड़ी। और अली का लक़ब सीन वाला कासिम है, यानी कयामत के दिन जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला पैगंबर अबुल कासिम है, यानी अली के बाबा कहलाते हैं। तो जब आले मोहम्मद का लफ्ज आता है उसमें मौला शामिल है, अलग से उनको बयान करने की जरूरत नहीं है, असल मौजू पे आ जाएगी। इसी तरह से कासिम मौला का मशहूर लक़ब नहीं बना, इतना गैर मशहूर है कि अबुल कासिम को समझाना पड़ा मुझे 2-4-5 मिनट वक्त लेकिन शहजादी कायनात का लक़ब मंसूरा। मंसूरा अरबी में दोबारा फेमिनिन के लिए या मुअन्नस के लिए ये आखिर में हेड आएगी मंसूरा का। ये शहजादी का लक़ब है आखिरत और क़यामत। और इस दुनिया में मंसूरा एक ही चीज जिसको अल्लाह मदद करे और कामयाबी दे, नुसरत दे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद। कहा कि मौला जमाने का इमाम मंसूर क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया में अल्लाह उनको वो कामयाबी देगा जहां से मजलिस शुरू, कि पूरे दुनिया में कुफ्र और शिर्क का खात्मा करके इस्लाम को फैलाएंगे। ये मंसूर, नुसरत मंद, फतहमंद, विक्टोरियस। और शहजादी क्यों मंसूरा? कहा इसलिए कि हमारी दादी एक मरतबा दुनिया में भी किसी दरबार में गई थी और वहां उनके मुकदमे को डिसमिस कर दिया, ये कह करके साबित नहीं। और हमारी दादी कयामत के दिन भी दरबार खुदाबंदी में जाएंगी, वहां अल्लाह की अदालत है, वहां अपना केस पेश करेंगी और वहां से कामयाब और कामरान वापिस आएंगी। तो वहां मंसूरा, ये कयामत के दिन शहजादी के फतह और नुसरत का ऐलान है, लक़ब मंसूरा, जो हमारे यहाँ बहुत कम पढ़ा जाता। शहजादी के और बहुत सारे लक़ब पढ़े जाते, मंसूरा नहीं। लेकिन बात है इमाम ज़माना का लक़ब मंसूर। और जो ये मंसूर इस एतबार से
کہ امام کربلا کا انتقام بھی لے کے لشکر یزید کو شکست دے. اب یہ مت پوچھے گا کہ کربلا کا لشکر یزید امام زمانہ کے پیریڈ میں کہاں سے آئے گا, وہ بھی لمبی بات ہو جائے, لیکن شکست نہیں. اور اسلام پھیلائیں گے تو یہ امام منصور ہے. اب کیا ہوا؟ اب ہوا ہی کہ جب بنو عباس کو حکومت ملی تو انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جو اللہ کے رسول امام زمانہ کا عقیدہ دے چکے وہ ہم لوگ. چنانچہ عباسی خلیفہ نے اپنا نام رکھ لیا منصور. بہت مشہور خلیفہ ہے نا جس نے بغداد سادات کرام کے خون سے بنائی, اور چھٹے امام کو بعد میں زہر دیا منصور. ہر آدمی جانتا ہے خلیفہ منصور. یہ لقب, یہ اس کا لقب, اس کا نام نہیں. یہ اس نے لقب کیوں رکھا؟ یہ عام پبلک کو بے وقوف بنانے تھے. اب آپ اس وقت بھی سادہ اور جاہل تھے اور آج بھی سادہ اور جاہل. چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے پیغمبر کہہ کے گئے نا کہ وہ میرا بیٹا ہے جو منصور ہوگا, وہ منصور تو میں نام رکھ, لقب رکھ. اور جب یہ کام زیادہ نہ چلا تو اپنے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مہدی رکھا کہ یہ وہ. تو اس سے پہلے تاریخ اسلام میں یہ ہو چکا اور اس وقت ہوا ہے جو زمانہ رسول سے بالکل قریب زمانہ تھا, جب پہچاننا آسان تھا. امام زمانہ کے حوالے سے اس وقت بھی لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. تو آخری زمانہ تو اتنا دور آ چکا ہے پیغمبر سے کہ باقاعدہ جھوٹا امام بنایا جائے گا. تو آپ سالین آف ظہور اس پر بہت زیادہ رہنائی کریں. اور یہ جو ڈیٹیل ہے کہ مکے سے ظاہر ہوں گے اور عاشورہ کو, میں نے کہا نا 70% ایسے ہی ہوگا, لیکن اس پر اتنا زیادہ رہنائی نہ کریں کہ امام برحق آ جائے تو آپ اس لیے انکار کر دیں کہ جی آج تو بدھ کا دینا ہے, امام کو بدھ کے دینا ہی نہیں سکتے, وہ تو جمعے کے دینا ہے. آپ اس لیے انکار نہ کریں کہ آج تو 18 ربیع الثانی, امام تو 10 محرم کو آئیں, اس وجہ سے انکار نہ کریں. اور پھر دوسری جانب سائن ہو, ارے ابھی امام کیسے آ گیا, ابھی تو سفیانی آئے ہی نہیں. ارے ابھی امام کیسے آ گئے, ابھی تو وہ 23 رمضان کا دھماکہ ہوا ہی. یہ جن کو سائن اور ظہور کچھ معلوم ہے, یہ ان کے لیے میرے جملے تھے. عام لوگوں سے میں معذرت کر رہا ہوں کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں رہا مجھے مجلس اختتام تک پہنچانا, لیکن زمانے کے امام کے حوالے سے جتنا مجھے کہنا تھا وہ میں نے آج کہہ دیا, کیونکہ اس کے اندر اصل ایک ہی جملہ ہے. باقی ساری نعوذ باللہ غلط باتیں نہیں تھی, لیکن موضوع سے ہٹ گئے. موضوع ایک ہی جملہ کہ پہلے سے معرفت نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیا ابن زیاد اور بلانے والوں نے اس کو آقا حسین سمجھ لیا, پہچان. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ کہیں گے ہم عام آدمی کیسے پہچانے کہ آنے والا امام ہے کہ نہیں ہے. یہی تو معرفت امام ہے کہ ممات اولم یار امام زمان نہیں مات اپنی طرف جائے مرو اور معرفت امام نہ ہو. یہ نہیں کہ کفر کی موت ہے, جاہلیت کی موت. جیسے جاہلیت وہ لوگ تھے رسول کو پہچان نہیں پا رہے, جاہلیت کی موت ہوگی تو امام کو پہچان نہیں پاؤ گے. یہ ایک الگ موضوع, لیکن پہلے اشرے میں اتنا اچھا نہیں لگتا یہ موضوع, اس لیے کسی اور موقع میں بات کروں گا. بہرحال بات یہ بلانے والوں نے کتنے جوش و خروش کے ساتھ, شد و مت کے ساتھ پریشرائز کر کے امام کو بلایا. نعوذ باللہ امام پریشر میں نہیں آتے, لیکن اس کو امام حجت کہتے, ذرا مشکل لفظ. پھر چلو تمہیں یہ بہانہ بعد میں نہ ملے کہ ہم نے تو حسین کا ساتھ دینے کی بات کی تھی, حسین ہی نے ہمارے ساتھ قابو نہیں کیا. لیکن پھر آپ نے سنا 2 گروہ, دوسرا والا گروہ جو تھا اس کی بات آج ہو, معرفت نہیں تھی تو دھوکہ تھا. پہلے والے گروہ کی بات ابھی باقی آئے گی اس محرم کی, اس عشرے کی آخری مجالس. اتنا خلاف کہ حسین کے خلاف تلوار لے کے اب ان کی دعوت پہ حسین آ رہے ہیں, لیکن حسین ہمارا عقیدہ ہے کہ امام برحق ہے. تو امام برحق کو ساری چیزیں جانتا ہے کیا ہونے والا. بزرگوں نے روکا, خاندان کے لوگوں نے روکا, بابا کے صحابیوں نے روکا, سب کو حسین نے ایک ہی جواب دیا نا, یہ تو میرا اللہ سے وعدہ ہے یا اپنے نانا سے میرا وعدہ. جانتے تھے حسین, لیکن اب لشکر حسین کو ساری چیزیں نہیں معلوم, ان کو بھی بتانا.